بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے غم کو خوشی میں بدل دینے والا وظیفہ۔ جو بھی غم آپ کے دل میں پڑ رہا ہے، کوئی بھی دکھ یا تکلیف آپ کی زندگی میں چل رہی ہے، وہ اس دنیا کے کسی بھی سسٹم سے ہو سکتی ہے۔ گھر والوں کا دیا ہوا کوئی دکھ ہے، دنیا والوں کا کوئی دیا ہوا دکھ ہے، مال و دولت کی کمی سے دل اداس یا غمگین ہے، کسی بھی قسم کا غم ہے یا پریشانی ہے، اور ایون آپ کو ایسا کوئی غم ہے جس غم کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ غم کیوں ہے، ایسی بھی کنڈیشن میں بعض اوقات انسان گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو ان سب مسائل کو لے کر ایک عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، سورہ مزمل شریف کا۔ سورہ مزمل شریف کو اگر آپ اس طریقے سے اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اضافی طور پر اس کے ساتھ قرآن پاک کی ایک آیت کو ملا کر، تو آپ کے جتنے بھی غم پریشانیاں جو آپ کے دل میں چل رہی ہوتی ہیں، وہ خوشیوں میں تبدیل ہونے میں بہت زیادہ بالکل بھی سمے نہیں لگے گا، بالکل وقت نہیں لگے گا، اور کوئکلی جو ہے یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ غم اور تکلیف یا اس کو ٹالنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے جو ہم ریفرنس لیتے ہیں تو اس سبق یہ ملا کہ صدقے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یعنی صدقات اگر کوئی اپنی زندگی میں دیتا رہتا ہے، اور صدقے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ صدقہ دینے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا، بالکل کمی واقع نہیں ہوتی۔ یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم اللہ کے راستے پہ کوئی دیں گے، مال دیں گے، صدقہ کریں گے تو شاید ہمارا مال کم ہو جائے گا، لیکن جب مال کی کمی ہو صدقہ تو اسی وقت کا صدقہ جو ہے نا، اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، اس کی قبولیت کی جو ہے وہ سند جو ہے وہ زیادہ بڑی ہے، جب آپ کے پاس تنگی ہو، کم ہو مال، اور پھر بھی آپ اللہ کی راہ پہ صدقہ کریں۔ جتنے بھی بزرگوں سے ملتے ہیں ہم اپنی مسائل کے حل کے لیے، یعنی جب بھی کسی پریشانی یا غم کا شکار ہوتے ہیں تو وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جی صدقہ کر لیں، صدقہ کریں گے تو آپ کی مشکل جو ہے وہ ٹل جائے گی۔ یہ تو آپ کو اکثر بزرگوں نے کہا بھی ہوگا جب آپ تکلیف کی حالت میں دوسروں کے پاس جاتے ہیں، کسی سے بھی حال پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، مطلب اپنے حالات کا حساب لگوانے کے لیے جاتے ہیں۔ حساب کتاب کا بڑا آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جی حساب لگا کے بتائیں، تو وہ آپ کو یہی کہتا ہے جی کہ صدقہ کر دیں۔ تو کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں، صدقہ صرف اسی وقت کرنا چاہیے جب آپ پر مصیبت آ جائے؟ آپ نے کبھی یہ کیوں نہیں سوچا کہ ہم اگر ان صدقات کو اپنی روٹین کا ایک حصہ بنا لیں، یعنی ہم اچھا خاصا کما رہے ہوتے ہیں، سب سسٹم صحیح چل رہا ہوتا ہے، ہم گھر کا بجٹ بناتے ہیں، ہر چیز اس میں لکھتے ہیں، مطلب آٹا چینی دال سے لے کر نا مہمانداری اور مطلب غمی خوشی کے تمام ایکسپنس ہم بجٹ میں بناتے ہیں کہ یہ اس طرح سے رکھنے ہیں، بچوں کی تعلیم، ٹیوشن کا خرچہ، بجلی کا بل، یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ کہیں ہم نے اس خرچے میں کبھی یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اتنا اللہ کے نام پہ صدقہ بھی کرنا ہے ہم نے، ہر مہینے جو انکم ہمیں آئی ہے؟ یہ ہم نہیں کرتے۔ یہی چیز ہے جو لیک کر رہی ہے، یہی چیز ہے جو لیک کر رہی ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ سارے پرابلم ہو رہے ہیں۔ اس بات کو جب آپ امینڈ کر لیتے ہیں اور اپنی نیکسٹ بجٹنگ جو آپ کریں اس میں بیٹھ کے اس کے اندر یہ چیز رکھ لیں کہ اتنا ہم نے اس میں سے اللہ کے نام پر بھی دینا ہے، تو دین بس یوں سمجھ لیجئے کہ اسی وقت آپ کے پرابلم سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر زندگی میں دیکھیے، اگر آپ روٹین میں صدقہ دیتے ہیں نا تو پریشانی ویسی آپ کے قریب نہیں آنی، اور آنی بھی ہوگی تو وہ ویسی مختصر ہو جائے گی اور اس کی انٹینسٹی کم ہو جائے گی۔ یہ ایمان رکھیں، کیونکہ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، اس کا کچھ یوں مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو جب یہ زمین بنائی نا، جب زمین کو بنایا تو زمین ہل رہی تھی نا، تو جب زمین ہل رہی تھی تو اس کو گرپ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ تخلیق کیے۔ جب پہاڑ بنائے تو پہاڑ نے اس زمین کا ہلنا بند کر دیا۔ تو جب پہاڑ بنائے اور پہاڑ زمین ہلنے سے رک گئی تو فرشتوں نے دریافت کیا کہ یا رب العالمین، کیا اس پہاڑ سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا پہاڑ سے طاقتور لوہا ہے، پہاڑ سے جو زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے وہ لوہا ہے۔ تو فرشتوں نے پھر پوچھا کہ اے رب، یا رب العالمین، یہ لوہے سے زیادہ بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوہے سے زیادہ طاقتور چیز جو ہے وہ آگ ہے، وہ آگ ہے، جو کہ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، ٹھیک ہے، آگ ہے۔ تو فرشتوں نے پھر پوچھا کہ یا رب العالمین، آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگ سے طاقتور چیز پانی ہے، جو اس آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرشتوں
کی تشریح مطلب وہ تجسس بڑھتا گیا تو انہوں نے پھر پوچھا کہ یا رب العالمین اس آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اس آگ سے زیادہ طاقتور چیز ہوا ہے، جو ہر چیز کو اڑا دیتی ہے، ہر چیز کو، آگ کو بھی بجھا دیتی ہے، یا آگ کو بھڑکا دیتی ہے یا آگ کو بجھا دیتی ہے، اس کی انٹینسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ تو اب یہ جب بات ہوئی تو اب فرشتوں نے جب آخر میں پھر یہ پوچھا کہ یا رب العالمین ان سب سے زیادہ بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، ان سب چیزوں سے طاقتور چیز وہ صدقہ ہے جو انسان اس طرح سے کرے کہ وہ ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اس طرح سے دیا ہوا صدقہ، کسی کی مدد، اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا کہ جس میں انسان کے بس ایک ہاتھ کو اگر وہ دے رہا ہے ایک ہاتھ سے تو اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی سمجھو پتہ نہ چلے کہ اس نے اللہ کے راستے پہ کیا دیا ہے، کب دیا ہے، کیوں دیا ہے، کیا ہے، چھپا کے خفیہ طور پہ بس اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا کریں۔ یہ بیسیکلی یہ بیسک پریکٹیکل ایک چیز ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی میں نے احادیث پڑھی ہیں اور قرآن کا مطالعہ کیا، یہ میں نے دیکھا کہ آپ کو آپ کے ہاتھ کا دیا ہوا ہی بچاتا ہے۔ عبادات اور دوسری چیزیں وہ تو ہیں ہی ہیں اس کے ساتھ، لیکن یہ بہت بڑی ایک چیز ہے کہ جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو مصیبت آپ کے اوپر سے ٹال دی جاتی ہے، یا اس کی انٹینسٹی کم کر دی جاتی ہے، یا اس کے بدلے میں اس کو بہت ہلکی سی تکلیف میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم اس چیز سے اوائڈ کرتے ہیں۔ جب کسی سے بات کرتے ہیں، ہم بھی سمجھانے کی بات کرتے ہیں، صدقہ کر دیں، کچھ خیرات کر دیں، یہ کر دیں، تو جی ہمارے تو حالات ہی نہیں ایسے، تو پھر آپ جی کیسے رہیں؟ مطلب آپ نے اپنے نیکسٹ موو کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے نا۔ مطلب آج دوپہر کو اگر آج آپ کے گھر میں کچھ پکا ہے تو رات کا بھی تو کوئی بندوبست کر کے رکھا ہوگا نا۔ تو اگر آپ اتنے ہی زیادہ پریشان ہیں اور آپ کو راستہ نظر نہیں آ رہا، تو جو آپ نے شام کا رکھا ہوا نا بندوبست سنبھال کے، چاہے وہ کوئی اور کچھ نہیں تو چاہے وہ شوگر پاٹ کے اندر تھوڑی سی چینی بھی پڑی ہے تو وہ بھی اٹھا کے آپ باہر چونٹیوں کے بل میں ڈال دیں، صدقہ کر دیں اللہ کے نام پہ، پھر دیکھیں کہ آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ اس چیز کی طرف لانے کی کوشش ہم تو یہی اپنی ویڈیوز میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار بھٹکو مت ادھر ادھر، ہدایت قرآن میں دے دی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، ان کی زندگی کا جو ان کی سنتیں، ان پر جب عمل کریں گے تو بس آپ ساری کلیئرٹی ہو جائے گی، تو آپ کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اپنی مشکلات کا حل کریں اور صدقے کے اوپر زیادہ فوکس کریں، ایک چیز۔ اب دوسری بات یہ آ گئی کہ میں نے جو آپ کو بتایا کہ آپ کا غم جو ہے وہ خوشی میں بدل سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورہ مزمل شریف کو آپ نے پڑھنا ہے مغرب کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد سورہ مزمل کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز والا درود شریف، اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ مزمل شروع کرنا ہے بسم اللہ سے، اور جہاں آپ اس آیت پر پہنچیں رب المشرق والمغرب، اس آیت پر پہنچ کر آپ نے رک جانا ہے اور آپ نے 25 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ آپ نے 25 بار یہ والی آیت پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ مزمل کو مکمل کرنا ہے، اور اسی طرح سے سورہ مزمل آپ نے 3 بار پڑھنی ہے۔ یہ 3 بار آپ پڑھ لیں گے تو یہ عمل آپ نے 11 دن پرفارم کرنا ہے۔ آپ کا ایک ہی ہفتے میں تیسرے دن، 5ویں دن، 7ویں دن میکسیمم لوگوں کی جو بھی تکلیف ہوتی ہے نا وہ خوشی میں اور راحت میں بدل جاتی ہے اس طرح پڑھنے سے۔ اوبیسلی جب آپ اس کو پڑھ لیں گے سورہ مزمل کو، پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے اور اپنے اس غم یا تکلیف کے لیے دور کرنے کے لیے دعا بھی کریں گے۔ تو یہ عمل پرفارم کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی ہر تکلیف، غم جو ہے یا دکھ ہے وہ خوشی میں بدل جائے گا اللہ کے حکم سے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔